جس طرح اس سے پہلے ہم نے فرقہ بسم اللہ اس کے بارے میں بتایا کہ عضو قرآن تصریف آیات کے تحت اس کا کیا مفہوم بنتا ہے، اسی طرح ایک اس طرح کا موضوع ہے، اس کا عنوان ہے الاسراء والمعراج۔ الاسراء والمعراج، اسراء کہتے ہیں وہ سفر کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک لے گئے راتوں رات، اور معراج کہتے ہیں مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر یا سیر۔ تو پہلے کو اسراء کہتے ہیں اور دوسرے کو معراج، اور دونوں کو کہتے ہیں الاسراء والمعراج۔ اور یہ 15واں پارہ جو ہے سورہ بنی اسرائیل، وہ جو شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ جو آیت ہے اس کو آیت اسراء کہتے ہیں، آیت اسراء۔ اور آیت اسراء کا معنی ہے وہ سفر کہ جو مکہ مکرمہ سے شروع ہوا، مسجد اقصی پہ جا کر ختم ہوا، اور وہاں سے پھر آگے معراج۔ تو اس کو الاسراء والمعراج کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ معراج کا واقعہ کب ہوا، اس کے بارے میں روایات میں 3 الگ الگ ورشن ہیں۔ ہجرت کے سال ہوا، ہجرت سے 2 سال پہلے ہوا، پھر 3 سال پہلے، الگ الگ 6-7 روایات ہیں۔ تو ابھی ہم روایات کی بجائے خالص قرآن کے نقطہ نظر سے اس پہ بات کریں گے۔ قرآن کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ایک بنیادی اصول سمجھ لو کہ قرآن کی کوئی صورت ما قبل اور ما بعد ان سے بے ربط نہیں ہے۔ ایک اصول سمجھ، پورا قرآن بائے بسم اللہ سے والناس تک ایک باربط کلام ہے۔ ہر صورت اپنے سے پہلی صورت اور بعد والی صورت اس کے ساتھ ربط ہے۔ اسی طرح ایک صورت میں جو آیات ہیں، ہر آیت ما قبل اور ما بعد کے ساتھ ایک باربط کلام ہے۔ یہ ایک اصول اگر ہم مان لیں کہ قرآن میں ربط ہے، داخلی بھی خارجی بھی، صورتوں کا بھی آیتوں کا بھی، تو پھر ایک اور تصویر بنتی ہے۔ اور اگر ہم اس ربط کو نہ مانیں تو پھر جہاں سے جو چاہو اخذ کر لو، ما قبل اور ما بعد کی مطابقت جو ہے وہ کوئی ہے ہی نہیں مسئلہ۔ اب یہ جو بنی اسرائیل سورہ شروع ہو رہی ہے، تو یہ کس کے بعد آئی ہے بنی اسرائیل؟ سورہ نحل کے بعد، سورہ نحل۔ نحل سورت ہے 16، اور اس کے بعد یہ آیت سورت ہے 17۔ سورہ نحل جو ہے اس کا مضمون کیا ہے؟ سورہ نحل کے اندر مضامین تو بہت سے ہیں۔ ایک مضمون جو سعدیہ تمہیں جاننا چاہیے، قرآن حکیم نے عالم کے لیے نا، عالم اسکالر، اس کے لیے ایک مثال دی ہے کہ وہ شہد کی مکھی کی طرح ہو۔ شہد کی مکھی جو ہے وہ ایک آئیڈیل ہے اسکالر کے لیے۔ قرآن کہتا ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ مختلف، اور پتہ ہے کتنے میل چلتی ہے؟ 10,000 میل کا سفر کرتی ہے شہد کی مکھی، اور پھر اپنے ٹھکانے پر آتی ہے اور راستہ نہیں بھولتی۔ ان اتخذی من الجبال بیوتا فاسلکی سبل ربک ذللا، اور
طرح طرح کے پھولوں کو ان کا رس چوستی ہے، ہزاروں میل کی مسافت کرتی ہے، راستہ نہیں بھولتی، پہاڑوں سے کہاں کہاں سے گزر کر منزل تک پہنچتی ہے اور الگ الگ رس چوستی ہے، اور رس چوسنے کے بعد جو پیدا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ شفا، اس میں شفا ہے۔ اور یہ جو شہد کی مکھی شہد بناتی ہے تو کیا اپنی ذات کے لیے بناتی ہے؟ الناس کے لیے۔ تو اسکالر وہ ہے جو العلم مختلف منابع سے لینے کے بعد جو اس کا محصل ہے وہ نوع انسانی کے لیے نافع ہو، اپنے پیٹ پوجا کے لیے نہیں۔ تو ویسٹرن اسکالرشپ تو ہے پیٹ پوجا، اور ڈیوائن کنسپٹ آف اسکالرشپ کیا ہے کہ الناس کے لیے نافع ہو۔ ہزاروں میل کی مسافت کرو، ہزاروں تہذیبوں ثقافتوں کا رس چوسو، پھر ان کا کمبینیشن پیدا کرو۔ اور جو حسن ہے نا، بیوٹی، یہ اجزاء میں نہیں ہوتی۔ یعنی اگر تم ایک گلاب کا پھول ہے اس کا انالیسس کرنے بیٹھ جاؤ کیمیکلی، ایک گلاب کا پھول جو شکل میں اور ذائقے اور بو اور افادیت، اگر ہم اس کا تجزیہ کرنے بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا؟ اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حسن جو ہے وہ کلیت کے اندر ہوتا ہے، اجزاء میں نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ استاد مثال دی اگر بکری ہے، بکری کوئی جہاں سے چلی ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اور سب سے آخر کار کیا دیتی ہے تمہیں؟ دودھ۔ اور بن بین فرسن ودم لبن خالص سائغا للشاربین۔ تو یہ نحل سورہ جو ہے وہ ختم اس پہ ہوتی ہے کہ اے رسول وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ آخری آیات۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ کیا معنی ہو گیا؟ وَاصْبِرْ، صبر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ما ہوا صبر، صبر کیا ہے؟ علامہ چلو، سبار اصل میں سبار آپ کا جو بحری جہاز ہوتا ہے نا، بحری جہاز یا کشتی، اس کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے نا وہاں پتھر ڈالے جاتے ہیں نچلے حصے میں، کیوں؟ اس کا توازن برقرار رکھنے تاکہ وہ موجوں سے ٹکرائے تو ڈاواں ڈول نہ ہو۔ وہ جو پتھر ڈالے جاتے ہیں تاکہ جہاز کا توازن قائم رہے اور نتیجتاً جو اس میں سوار ہیں وہ محفوظ رہیں، وہ جو پتھر ہوتے ہیں ان کو سبارۃ من الحجارہ کہتے ہیں۔ 2000 سبارہ۔ صبر کا بنیادی معنی ہے اپنے توازن کو نہ کھونا، بیلنس آف مائنڈ، بیلنس آف باڈی، بیلنس آف سائیکالوجی۔ آپ اپنے نفس کا، ذات کا، جسم کا، دل دماغ کا توازن جو ہے اس کو مینٹین کریں، قائم رکھیں، اس کو بگڑنے نہ دیں، اور اس میں کیا ہو؟ دوام ہو۔ اور السبارۃ من الجبال، پہاڑ، جب پانی آتا ہے، سیلاب آتا ہے تو پہاڑ اس کے سامنے جم کر کھڑا، اوپر سے گزر جائے لیکن اس کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا۔ تو صبر جو ہے وہ ایک ایکٹیو کوالٹی ہے، نہ کہ پیسو۔ ہمارے ہاں تو عاجزی کا نام صبر ہے، اور عربوں کے ہاں صبر جو ہے وہ ہمت کا نام ہے۔ اور قرآن حکیم نے کہا ہے کہ ایمان، عمل صالح اور جو تمکن فی الارض، خلافت، ان سب کی اساس کیا ہے؟ صبر۔ صبر کی حیثیت یہ ہے جس طرح کی گاڑی چلانے کے لیے پیٹرول ہوتا ہے۔ آپ کی 12 لاکھ کی گاڑی ہے، پیٹرول نہیں ہے، گاڑی ہے ون ہے، پیٹرول نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ الاعراف کی آیت 137 میں فرمایا
کہ بنی اسرائیل کو ہم نے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا. کیوں بنایا؟ اورثنا، وارث بنایا ہم نے ان کو مشارق الارض و مغارب التی بارکنا فیہا. کیوں؟ بأنہم صبر، کیوں کہ انہوں نے صبر. جنت میں آپ کو مقامات ملے، کیوں؟ بما صبر. عظیم عظیم کیا ہے؟ بما صبر. اور صابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، 2:170. صبر جو ہے وہ ہمت، استقامت، پامردی اور مزاحمت کا نام ہے، ٹوٹ جانے کا نام نہیں. اور صبر آپ کب کر سکتے ہیں؟ صبر کی صفت آپ میں کب پیدا ہوگی؟ صبر کی اساس کیا ہے؟ کیسے آپ صابر بنیں گے؟ قرآن کہتا ہے وما صبر ہوگا الا باللہ. صبر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اپنے آئیڈیل پر ایمان ہو. یعنی اگر کسان جو ہے اس نے زمین تیار کی ہے، بیج اس نے ڈال دیا ہے، تو آپ بیج جو ہے وہ گندم کا آپ نے ڈالا ہے، تو وہ ایک دن تو پودا نہیں بن کر نکل کر اوپر پھر اس کے گندم کے خوشے تو نہیں اٹھے، وقت لگے گا نا. وہ وقت اگر آپ بے صبرے ہیں تو کیا کریں گے؟ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جو بیج میں نے زمین کی زرخیزی کے بعد ڈالا ہے وہ ملٹی پلائی ہو کر مجھے واپس ملے گا. اگر آپ کو اس کا یقین نہیں ہے، اور یہ یقین پیش کی ہے، جدوجہد سے پیش کی آپ کو یقین درکار ہے، وہ ایمان بالغیب ہے. ایمان بالغیب کیا ہے؟ ان دیکھے نتائج کے ظہور پذیر ہونے پر ایمان، کیونکہ کائنات کے اندر مکافات عمل کا قانون نافذ ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کی جد و جہد کو رائے گا نہیں جائے. وما صبروں کا الا باللہ. اور آگے کیا فرمایا؟ یعنی اللہ کے اوپر، اللہ کے قانون پر جب تک آپ کا ایمان نہیں ہے آپ مستقل مزاج نہیں ہو سکتے. آئیڈیل اور اس کے قوانین، اقدار. اور آگے فرمایا الا باللہ. اور تیرا صابر ہونا ممکن نہیں ہے جب تیرا کنوکشن نہ ہو کہ اس کائنات کے خالق ہے، سسٹینر ہے، مینٹین کر رہا ہے، اور وہ اس کو اپنے مقصد کی طرف لے جا رہا ہے، اور تو اس مقصد کے ساتھ سازگار ہو گیا. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. حزن کیا ہوتا ہے بھائی؟ خوف الگ ہے، حزن الگ ہے. پورا بتائے گا کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ اصل میں دو چیزیں، ایک ہے خوف، ایک ہے حزن. عربوں کے ہاں حزن سردیوں میں جب بہت پالا پڑتا تھا تو وہ لکڑیاں وکڑیاں ساز و سامان آگ جلانے کا اکٹھا کر لیتے تھے، اور اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور آپ نے آگ مسلسل جلانی ہو، لکڑیاں کم ہوں، خطرہ ہو کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، اور نتیجتاً بچے جو ہیں وہ ہاتھ سے نہ نکل جائیں، کسی قیمتی چیز کے حوالے سے جو حفاظت درکار ہے اس حفاظت کے اندر الرٹ ہونا یا نہ ہو سکنے کا ذہن پہ ایک بوجھ. یعنی کسی آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے، آپ نے اسے محفوظ رکھنا ہے، محفوظ رکھنے کے لیے پراپر وسائل نہیں ہیں. اب آپ پہلے تو پراپر وسائل مہیا کرتے ہیں، پھر آپ کو خطرہ ہے کہ یہ شارٹ نہ ہو جائے. اس کیفیت کو حزن کہتے ہیں. حزن ہے کسی آئیڈیل کو اچیو کر لینے کے بعد اس کے کھو جانے کا، اس کے ہاتھ سے نکل جانے کا. اور اگر وہ مستقبل میں آئیڈیل کے حصول میں خطرات محسوس، اس کو خوف کہتے ہیں. خوف ہوتا ہے مستقبل میں ناکامی کا خوف،
اور حزن ہوتا ہے جو کامیابی ہو چکی ہے وہ کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ ماضی کے حوالے سے سیدنا یعقوب کیا کہتے ہیں؟ انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ ان کے پاس ایک قیمتی چیز ہے، کیا؟ یوسف۔ میں حزن محسوس کرتا ہوں کہ تم اسے لے جاؤ، میری قیمتی متاع ہے، میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ اخاف، اور خوف ہے مجھے، ان یاکلہ الذئب، کہ تم اسے بے حفاظت چھوڑ دو اور اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ مستقبل کا ڈر خوف ہے، اور موجود کے ہاتھ سے نکل جائے یہ حزن ہے۔ وَلَا تَكُونْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ ماضی کے حوالے سے یہ امت ہے، آپ کی جو امت ہے محمد رسول اللہ کی، وہ کون سی ہے؟ نہ، کل نوع انسانی آپ کی امت۔ ختم نبوت کے بعد اب آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک پوری نوع انسانی یہ محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ ہم نے امت محمدیہ بنا دیا تو امت کے دو دائرے، امت کے دو دائرے، امت دعوت اور امت استجابت۔ قرۃ العین، امت دعوت اور امت استجابت۔ امت دعوت کل نوع انسانی ہے، کل نوع انسانی۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا 7:158 اور 34/28 کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ تو چونکہ کافۃ للناس آپ رسول ہیں، یا ایھا الناس آپ کا دائرہ ہے، تو اس لیے امت دعوت کل نوع انسانی، امت استجابت کل میں سے جو آپ کو قبول کر لیں وہ کیا ہے؟ امت استجابت۔ امت دعوت، امت دعوت کل نوع انسانی، امت استجابت جنہوں نے آپ کو بطور رسول قبول کر لیا۔ یہ دو اصطلاحیں ہیں، امت دعوت اور امت استجابت۔ اس کے بعد دو دائرے اور ہیں جو ماضی میں پوری، ہاں ہم امت استجابت ہیں، نستجیب للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ہاں پیدائشیوں کو تو اسلام قرآن تسلیم نہیں کرتا۔ نکالو 4:136، 4:136 سورہ النساء آیت 136 کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، قرۃ العین، یا ایھا الذین، کس کو خطاب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ کیوں؟ کہ مومنوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ 4:136 یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کن کو ہے؟ آمنو کو، اور حکم کیا ہو رہا ہے؟ جب آمنو ہے تو حکم ہوگا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو۔ حکم کیا ہو رہا ہے؟ پہلے ہے آمنو پاسٹ ٹینس، اور اب حکم کیا ہو رہا ہے؟ آمنو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یعنی ایمان وہ چیز نہیں ہے جو آپ کو ورثے میں مل جائے، ایمان ہر شخص کی اپنی ڈسکوری ہے، ہر شخص کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ خود ایمان لائے، اور ایمان وہ ہے جس کا عمل شاہد ہو۔ جس کا عمل شاہد نہیں ہے وہ ایمان نہیں ہے۔ حضور قرآن ان کنتم تؤمنون باللہ والرسول، تو یہ جو تم کہہ رہی ہو تو یہ دو دائرے ہوئے، امت دعوت اور امت استجابت۔ ہاں پھر دو دائرے اور سمجھ لو آج حوالے سے، کہ پورے دنیا انسانیت کو ہمارے فقہا نے دو حصوں میں تقسیم کی ہے۔ ایک ہے دارالاسلام
اور ایک ہے دارالکفر، دارالحرب، دارالکفر۔ پورا عالم انسانی یا دارالاسلام ہے یا دارالحرب ہے۔ دارالحرب میں مومن رہ نہیں سکتا، رہے گا تو واجب ہے کہ وہاں قتال کرے۔ اس لیے آج دارالحرب پر آپ کیا جہاد کریں گے، قتال کریں گے؟ آپ تو خود ان کی زد میں آ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کل نوع انسانی دار دعوت ہے، کل نوع انسانی جو ہے وہ دار دعوت ہے، یعنی وہ آپ کی دعوت کا مخاطب ہے۔ آپ دعوت کا کام تو کر نہیں رہے، اور تلوار کا آپ کہتے ہیں تلوار چلاؤ تلوار چلاؤ، تو تلوار سے کیا چلے گا؟ کیوں چلائیں تلوار؟ تلوار کی بنیاد کیا ہے؟ وہ دعوت ہے۔ تو خیر یہ جو ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور جو آپ کے خلاف یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں۔ کچھ سازشیں ہو رہی ہیں آپ کے خلاف، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں پریشان نہ ہو؟ ان اللہ، آگے جواب دیے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ ان اللہ مع الذین اتقوا۔ او سعدیہ انگریزی کا تو یہ لطف اٹھاؤ، ان اللہ مع الذین اتقوا۔ میں خانہ کس کو کہتے ہیں؟ میں خانہ در و دیوار کا نام نہیں ہوتا، جہاں مہکش بیٹھ جائیں وہ میقد ہے، جہاں استاد اور شاگرد بیٹھ جائیں وہ مدرسہ۔ اگر مدرسہ ہے استاد شاگرد نہیں ہے تو کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ جہاں اہل تقوی بیٹھ جائیں اللہ تعالیٰ وہاں اپنا ڈیرا لگا لیتے۔ ان اللہ کہاں ملے گا؟ مع الذین اتقوا، یعنی اللہ وہاں آ جاتا ہے جہاں اہل تقوی ہوتے ہیں۔ مع الذین اتقوا، مع الذین اتقوا، وہی تقوی ہے لیکن وہ مع الذین اتقوا، اور آگے والذین هم محسنون، جہاں محسن ہوتے ہیں وہاں اللہ ہوتا ہے۔ تو آپ تو محسنین کے امام ہیں، آپ تو اہل تقوی کے امام ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اب وہ سازشیں کیا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ وہ سورہ انفال 8ویں سورہ کی آیت نمبر 30 نکالو۔ 8 نمبر تو تمہیں بتانے والا چھوٹا علامہ ہمارا بیٹھا ہے، پورے قرآن کے نمبر بتائے گا تمام صورتوں۔ اوہو بہت زبردست بات آ رہی ہے۔ اب تیری پینسل خراب ہو گئی ہے، جلدی کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ 30 آیت 8:30، یہ ایک اپنی سے اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ بہت الٹا ترجمہ ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے۔ چال چل رہے تھے اور آگے ہاں اللہ کو چال چلا۔ اچھا چلو، از یمکر، مکر کیا کہتے ہیں؟ مکر کس کو کہتے ہیں؟ مکر کہتے ہیں، فریب کو نہیں کہتے۔ مکر ہے مثلاً آپ ظاہر کچھ کریں اور مقصود آپ کا کچھ اور ہو، یہ مکر ہوتا ہے۔ تو مکر کر رہے تھے وہ لوگ جو کفر کی روش پہ قائم ہیں، اور مکر کے 3 دائرے تھے۔ نمبر 1 لیثبتو، جس طرح سیدنا ابراہیم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا،
وہ جو انہوں نے آگ جلائی تھی قرۃ العین، وہ آگ انہوں نے کہاں جلائی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں۔ نہیں، اصلاً وہ آگ پرست، وہ سورج اور آگ کی پرستش کرتے، وہ تو آگے سمجھاؤں گا۔ اوثان اور اصنام، وہ اصلاً آگ کے پجاری تھے اور ان کے مندروں میں ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی۔ جب ابراہیم کو بلایا تو ابراہیم کو کہا بھی ہم تو آگ پرست ہیں، آگ تو ہر وقت ہمارے یہاں جلتی رہتی ہے۔ اور اس آگ کے اوپر، اس مندر میں جہاں بے شمار آگ جلائی انہوں نے، وہاں ان کو آ کر کہا کہ یہاں توحید کا سبق دو، توحید کا لیکچر دو۔ چال یہ تھی کہ جب یہ توحید بیان کرے گا تو ہم لوگوں کو مشتعل کریں گے، وہ مشتعل ہو کر اس کو آگ میں پھینک دیں گے۔ ہم حکومت کو ہمارا کیا جرم ہے بھائی؟ اس نے جب ایسا موضوع شروع کیا تو ہمارے مرید متاثر ہو گئے، مشتعل ہو گئے، ہم ان کو کیسے روکتے؟ تو خیر اس کا پھر جو اللہ نے حل بتایا وہ ہمارے سامنے اسی طرح بتاتا ہوں۔ تو کفار نے چال یہ چلی کہ آپ کو کسی طرح گرفتار کر لیں، یثبتو، گرفتار کر لیں، اور یقتلوا، گرفتار کرنے کے بعد اگلے مرحلہ قتل کر دیں۔ ہاں، اور قتل کرنے کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، یا اس کو ملک سے جلا وطن کر دیں تاکہ یہ آگ جو ہے، فتنہ جو ہے، ملک عرب تو محفوظ ہو جائے۔ یہ تین تدبیریں تھیں، گرفتار کرنا، مارنا، اور آخری درجے میں ملک بدر کر دیا۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وَيَمْكُرُ اللَّهُ کیا معنی؟ اور اللہ بھی مکر کر رہا تھا۔ یہ بتایا تھا قرآن، یہ ہے مشاکلہ، مشاکلہ۔ قرآن کہتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ دینا، برائی کا برائی کی سزا دینا، کیا یہ برائی ہے؟ قرآن کیا کہتے ہیں؟ جزاء سیئۃ مثلھا۔ عربوں کیا اس کو مشاکلہ کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں سبانی فسببتہ، اس نے مجھے گالی دی نہ، تو تم دونوں برابر ہو گئے۔ سبانی فسببتہ کا معنی ہوتا ہے اس نے مجھے گالی دی، میں نے اس کو کس کے تھپڑ مارا۔ میں نے اسے بتایا کہ شریف انسان کو گالی دینا کیا معنی رکھتا ہے۔ ہاں، فسببتہ کا معنی میں نے اس کو گالی دینے کا مزہ چکھایا، یہ نہیں کہ میں نے بھی گالی دی، وہ تم نے گالی دی، وہ اس نے گالی، تم نے بھی گالی دی، تو برابر ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں مشاکلہ۔ ہاں، ہیں کاف کشش والا، اس کو کہتے ہیں من اسالیب الکلام اسلوب المشاکلہ۔ مشاکلہ کا معنی ہوتا ہے جس طرح مثال دیتا ہے سبانی فسببتہ، اس نے مجھے گالی دی، فسببتہ تو میں نے اسے گالی دینے کی سزا دی، گالی دینے کا اس کو مزہ چکھایا۔ میں نے اس کو بتایا کہ گالی کس طرح دی جاتی شریف انسان، کیونکہ عرب ہماری طرح تو نہیں تھے، وہ تو ٹٹ فار ٹیٹ، اپنی عزت و ناموس کا دفاع یہی تو ان کے پاس تھا، قومی غیرت، ملی غیرت، اپنی ذات کا دفاع۔ مال قربان کرو، کس پر؟ آن پر، آن قربان کر دو، جان کو قربان کر دو آن پر، مال کو قربان کرو جان، اور جان قربان آن پر۔ تو وہ کہتا ہے فسببتہ یمکرون و یمکر اللہ، وہ یہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ ان کی ان چالوں کی ان کو سزا دینا چاہتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ جب مکر والوں کو سزا دیتا ہے تو اس سے خیر پیدا ہوتا ہے۔ اگر ظالم کی کلائی نم روڑی جائے تو دنیا میں عدل قائم کیسے ہوگا؟ 6:45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوتے، اور یہ الحمد کا مقام سمجھو،
قطع دابر الذین ظلموا، یہ قرۃ العین دیکھو 6:45، بہت اہم مقام ہے 6:45، قطع دابر القوم، قطع دابر القوم کیا معنی پورا؟ ہاں یعنی ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہو نا، تو ظلم کے وہ منبع بند کرو جہاں سے ظلم پیدا ہو رہا ہے۔ اب جوڑ ہیں چاروں طرف آپ کے، ان کو تو آپ بند نہیں کرتے، کہتے جی فی سبیل اللہ خیرات کرو، چھڑکاؤ کرو، پیسے دو چھڑکاؤ کرنے کے لیے، مونٹین لائیں چھڑکاؤ کرتے رہیں، تم چھڑکاؤ کرتے رہو اور مچھر اپنی جگہ پر پلتا رہے، کیوں کہ جوہر موجود ہے۔ تو قرآن کہتا ہے جوہروں کو بند کرو۔ قطع دابر القوم، ظالم قوم کی جو جڑ ہے، جہاں سے ظلم پروان چڑھ رہا ہے وہاں پر جا کر اس کی جڑ کاٹو۔ اور جب ظالموں کی اس طرح جڑ کاٹی جاتی ہے تو پھر آگے کیا فرمایا؟ وکیل الحمد للہ رب العالمین، وکیل الحمد للہ رب العالمین، جب ظالموں کی جڑوں کو کاٹا جاتا ہے تو اس پر ترانہ حمد گایا جاتا ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ 6:45 جو تمہیں بتایا ہے، پڑھو نا، قطع دابر القوم، قطع 6:45، قطع دابر القوم، دابر جڑ یعنی پشتی باندھ۔ آج ظالم ظلم کرتا ہے اور اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ وڈیرا، رساگیر، جو اس کا پشتی باندھ ہے، وہ اس کو جا کر چھڑا لاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے پہلے ان پشتی باندھوں کو پکڑو۔ تو کیا کہتا ہے؟ قطع دابر القوم، ملا یا نہیں؟ قطع دابر القوم الذین ظلموا، آگے کیا ہے؟ والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی جب ظالموں سے اس زمین کو پاک کیا جائے گا نا، پھر تم کہو گے الحمدللہ رب العالمین۔ ظالم بھی ہے، ظلم بھی کر رہا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ مذاق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ مکر کر رہے ہیں آپ کے خلاف، اور ان کی تدبیر کیا ہے؟ گرفتار کریں، قتل کریں یا جلا وطن کریں۔ یہ منصوبہ تھا 9:8:30 میں۔ اب اس کے بعد یہ سورج شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یعنی سورہ النحل کا جہاں خاتمہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ آیت سبحان الذی آئی ہے، تو دونوں میں کیا تعلق ہے؟ کیا کر دیا؟ کیا کس سے؟ تو اللہ تعالیٰ تو ان کو عرش پہ اٹھا کر لے گئے، رسول کو۔ اوہو، یہاں سبحان کیوں آیا؟ سبحان سبحان اس لیے آیا ہے کہ جس اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اگر وہ اپنے رسول کا دفاع نہ کرے تو وہ کمزور ہوا نا، اور کمزور کو ہم اللہ کیسے مان لیں؟ سبحان، جس اللہ پر میرا ایمان ہے وہ کمزور و ناتواں نہیں ہے، میں ایسے کمزور و ناتواں اللہ کو نہیں مانتا۔ میرا اللہ قوی، قادر اور قیوم۔ اس کے قادر و قیوم ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں پر رات کے وقت لے گیا، اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت لے جانا، رات کے وقت لے جانا۔ اللہ اپنے رسول بندے کو لے گیا
رات کے وقت کہاں سے لے گیا؟ مسجد حرام سے. کدھر لے گیا؟ مسجد اقصی کی طرف. مسجد حرام تو متعین ہے نا. کیا ہے مسجد حرام؟ مکہ. اور مسجد اقصی کیا ہے؟ فلسطین. تو فلسطین یا مسجد اقصی جو ہمارے سامنے ہے، یاد رکھو یہ مسجد اقصی تو رسول اللہ کی زندگی میں تھی ہی نہیں. سعدیہ، مسجد اقصی جو آج ہم جسے مسجد اقصی کہتے ہیں نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 80 سال بعد ولید ابن عبد الملک کے دور میں بنائی گئی. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کو، بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اس وقت کوئی مسجد نہیں تھی یہود کی. کھنڈرات تھے. اور قرآن سے دلیل لو. قرآن یہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ 2 دفعہ ان کی مسجد جو ہے بنی اسرائیل کی وہ تباہ کر دی گئی، اور آج تک وہ مسجد تباہ ہے. ہیکل سلیمانی جسے کہتے ہیں نا، یہ دیکھو آیت نمبر 7. ہیکل سلیمانی 17/7. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ 70/7 كما داخلوا اول مرہ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. وہ وقت کہ جب تمہارے دشمن پہلی دفعہ اس مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے اس مسجد کو تباہ کر دیا جس طرح تباہ کرنے کا حق تھا، پھر دوبارہ انہوں نے اس مسجد پر چڑھائی کی اور مسجد کو تہو بالا کر دیا. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مسجد اقصی نامی کوئی چیز تھی ہی نہیں، ایک ہی تھی. اور وہ مسجد آج تک ان کی نہیں بنی. وہ اس کے اوپر کہتے ہیں دیوار گریہ. آج بھی یہود اس کی تلاش میں ہیں، وہ تلاش مل ہی نہیں رہی. اس کی بنیادوں ہی کا تعین نہیں ہو رہا کہ وہ کہاں تھی. ایک دیوار کی نشاندہی ہوئی ہے 1933 میں. اس دیوار کے اوپر یہودی جاتے ہیں اور روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مسجد کو بنا سکیں. اب 1948 ان کی حکومت بھی قائم ہو گئی ہے، پھر بھی مسجد نہیں بن رہی. کیوں نہیں بن رہی؟ کہانی اس میں نہیں، اس میں بڑی اہم بات ہے. یہ بائبل کی روح سے وہ بنا سکتے ہی نہیں، بنے گی نہیں. حضب بائبل وہ ہم الگ موضوع ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مسجد اقصی تو موجود ہی نہیں تھی. یہ مسجد اقصی جسے آج ہم کہتے ہیں یہ تو موجود ہی نہیں تھی. اور دوسری بات یہ رکھو کہ قرآن اس مسجد کی پہچان یہ بتاتا ہے بارکنا حولہ. یہ مسجد اقصی وہ تھی بارکنا حولہ جس کے ارد گرد ہم نے سرسبزی اور شادابی کے بے پناہ امکانات رکھے ہیں. اچھا، یہ جو مسجد اقصی یہود کی تھی اس کو بارکنا حولہ کیوں کہیں گے ہم؟ تو علماء یہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے ارد گرد انبیاء کی قبریں تھیں اور یہاں سے مزار پرستی کا جواز پیدا ہو گیا. وہ کون سی زمین ہے جہاں کوئی نبی دفن نہیں؟ ام من قریۃ الا خلا فیہا نذیر. کوئی زمین ایسی نہیں ہے، کوئی بستی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی اللہ کا نبی نہ آیا ہو، رسول نہ آیا ہو. ہر زمین، ہر بستی جو ہے وہ برکت والی ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی نبی تو دفن ہے وہاں پر. تو مسجد اقصی دراصل مسجد نبوی ہے، یہ مدینہ ہے. یہ مسجد اقصی مدینہ ہے. اور اس کی اب تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں کہ الاقصی اسم من اسماء المسجد النبوی. یہ صحابہ کے دور میں مسجد اقصی جو تھی وہ بیت اللہ نہیں تھا، وہ مسجد نبوی مدینہ تھا.
یعنی جو مسجد الحرام ہے وہ بیت اللہ، خانہ کعبہ یعنی مکہ، اور مسجد اقصی جو ہے یہ ہے مدینہ منورہ. اور بارکنا حولو سے مراد وہ فیوز و برکات ہیں کہ جن کی وجہ سے وہاں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. اسلام پھیلا، دعوت پھیلی، اور وہ مرکز ثانی بنا، اور اسی مرکز سے پھر آج دنیا جہان میں جو ہے وہ اسلام کا نور پھیلا ہے. تو یہ قباء ہے، مدینہ منورہ ہے، اور مسجد نبوی. اچھا اب یہ ہے اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ لیلا. یہ کہتے ہیں جی کہ وہ اسرا بعبدہ لیلا کا معنی ہے کہ نبی کو اللہ راتوں رات آسمان پر لے گیا، راتوں رات آسمان پہ لے گیا. پھر اختلاف ہے، ہاں معراج کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ روح کے ساتھ ہوا تھا یا روح اور بدن دونوں کے ساتھ ہوا. تو سیدہ عائشہ، سفیان ثوری اور سیدنا معاویہ اور صحابہ کی ایک جماعت کہتی ہے اورج النبی روحن، کہ آپ کی روح کو معراج کرایا گیا، جسم آپ کا مکہ وہ اپنے بسترے ہی پر موجود. تو لیکن یہاں تو قرآن کہتا ہے اسرا بعبدہ، بروح ہی نہیں کا، اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ اپنے بندے کو، اور بندہ جو ہے وہ روح مع الجسد. اب دیکھنا ہے کہ اسرا ہوتا کیا، قرآن میں اسرا کس معنی میں استعمال ہوا ہے. تو قرآن حکیم نے اسرا جو ہے وہ استعمال کیا ہے روح مع الجسد، پورا بدن، پورے بدن کو. مثلا یہ 1181 دیکھیں، سورہ ہود جو ہے اس کی آیت نمبر 81 میں ہاں یہ سورہ ہود سیدنا لوط علیہ السلام کا مقام ہے. قالو یا لوط انا رسول ربک، آنے والوں نے کہا ہے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. لن یصلوا الیک، یہ تجھے نقصان پہنچانے کے لیے تیرے ساتھ تیرے اوپر پہنچ نہیں سکتے. اور آگے کیا ہے یہ کو فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ. کیا ترجمہ ہو گیا؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ. کیا ہوا؟ رات کے ایک حصے میں جو ہم بتائیں گے آپ کو، آپ اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو یہاں سے کیا کرائیں؟ ہجرت کرائیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، پس لے جائیں اپنے اہل کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے وقت میں، رات کا ایک ٹکڑا، رات کے وقت میں آپ اپنے ایمانی ساتھیوں کو یہاں سے لے جائیں، یہاں ہم عذاب بھیج رہے ہیں. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اور جب اس مقام سے تم ہجرت کر جاؤ نا تو اس مقام کے ساتھ اپنے دل کو نہ لگانا. ہائے ہمارا کتنا اچھا گاؤں تھا، کتنی اچھی کوٹھی تھی، کتنا اچھا مکان تھا، کتنا اچھا باغ تھا. وَلَا يَلْتَفِتْ أَحَدٌ مِنْكُمْ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. اگر تمہارا ہجرت کے بعد بھی دل لگا ہوا ہے انہیں حویلیوں میں جو چھوڑی ہیں تو ساری زندگی کا پچھتاوا رہے گا. تو یہاں سیدنا لوط علیہ السلام کا اسرا ہے، اور وہ اسرا کیا ہے؟ ہجرت ہے. اب اس کے ساتھ آپ فَأَسْرِ، اسرا کا معنی ہی ہوتا ہے رات کے وقت کسی مہم پر نکل جانا. رات کے وقت اسرا یوسی کا معنی ہے رات کے وقت کسی مہم کو سر کرنے کے لیے نکل جانا. 11 81
آپ 1564 نکالو، 1564 سورہ الحجر آیت نمبر 64۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ یہ ہجرت کے آداب بتائے جا رہے ہیں، اور انہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی حاصل کی، اور آپ کی ہجرت بھی انہی خطوط پر۔ فرماتے ہیں پس رات کے وقت لے جائیں اپنے ایمان والے ساتھیوں کو، اور کس طرح لے جانا ہے یہ دیکھو، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، کیا معنی مصرع وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، قربان جائیں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، یہ ہے اسٹریٹجی اور حکمت عمل۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہجرت میں جو قائد ہے وہ تو دارالامن پہنچ جائے اور جو امت ہے وہ ہندوؤں کے قبضے میں دے جائے، نرخے میں دے جائے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، امت کو امن کی جگہ پہنچاؤ، آگے امت جائے تم امت کے پیچھے رہو، خطرے کے مقامات پر تم رہو، خطرے کے مقام پر نبی قائد اور امن کی ایک قریب امت۔ ہاں، یہ تھا رسول اللہ کا عمل۔ آپ مکے میں اس وقت تک رہے ہیں تاہاں کہ ایک بھی اہل ایمان جو جا سک ہجرت کر سکتا، جب تک وہ ہجرت نہیں کر گیا آپ نے ہجرت کی۔ کوئی حبشہ چلے گئے، کوئی مدینہ چلے گئے، اجازت دیتے گئے، جب آخری فرد بھی چلے گئے تو پھر آپ نے ہجرت۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، ان کے پیچھے رہنا ہے، اور اگر قائد جو ہے وہ چھوڑ کر آگے چلا جائے اور امت کا اللہ ہی حافظ ہے تو کیا کریں گے؟ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور دیکھو جب ہجرت کر جاؤ تو ہجرت والے مقام کو للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھنا۔ ہائے ہماری کوٹھیاں، ہمارے کارخانے، ہمارے دہلوی، ہمارا لکھنوی، وہ ساری چیزیں ہم لا یلتفت احد، ان کے ساتھ اپنی دلچسپی قائم نہ رکھنا۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جہاں پر ہجرت کر کے جا رہے ہو وہاں کوٹھیوں میں نہ خوب جانا، ہر وقت ذہن میں رکھنا کہ ہجرت تم نے کیوں کی۔ اگر ہجرت کا مقصد ہی بھول گئے تو فائدہ کیا ہوا؟ یہ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ آیت نمبر 2 میں آ رہا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ 17/2 میں، تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ 17/2 میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو یہ ماقبل اسراء کا کیا واقعہ بتاتا ہے، کیا تعلق ہے اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان سے زمین کی طرف آنے لگے، روایات کیا کہتی ہیں آپ کو کتنی نمازیں ملی؟ 50 لے کر چل پڑے۔ آگے پھر کون کھڑا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ارجع الی ربک، او بابا محمد واپس جا، لا تستطیع امتک، تیری امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ ہاں یہ تو ممکن نہیں ہے، واپس جا، ارجع الی ربک فصل التخفیف، کم کرواؤ۔ تو آپ گئے، اللہ نے کہا اچھا 5 کام، پھر کہتے نہیں ارجع الی ربک 5، یہ 45 بھی نہیں ہو سکے۔ 8 دفعہ آپ بار بار گئے اور آخر کار 40 رہ گئے، چلتے چلتے 10 رہ گئے۔ فرمایا کہ واپس جا بابا، یہ بھی نہیں ہو سکے گا، ارجع الی ربک 5 رہ گئے۔ موسیٰ نے کہا مجھے تجربہ ہے تیری امت 5 بھی نہیں پوری کرے گی، جا واپس۔ انہوں نے کہا نہیں یار اب تو مجھے شرم آتی ہے، 9 دفعہ تو جا چکا ہوں، 5 گڑبڑ ہوئی ہیں، تو اب میں واپس کیسے جاؤں؟ کہتا ہے اچھا نہ جا، تجھے وقت بتائے گا کہ تیری امت 5 پوری نہیں کرے۔ تو اب بتایا یہ ہے کہ اللہ کو بھی نہیں پتا کہ اس کی مخلوق جو ہے وہ 50 نمازیں پڑھ سکتی ہے یا نہیں۔
اور جو رسول مبعوث ہوا ہے امت میں اس کو بھی امت کا مزاج معلوم نہیں. اور بتا کون رہا ہے؟ موسیٰ جو وفات پا گیا، جو کبھی عربوں میں آیا نہیں. ہاں تو اس کو اتنا تجربہ تھا کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے بہتر جانتا ہے. نعوذ باللہ محمد رسول اللہ سے بہتر جانتا ہے کہ تیری امت کا کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ یہودی ذہن ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ تیرا نبی تو بڑا سادہ لو تھا، ہمارا موسیٰ نہ ہوتا تو تم تو نمازیں ہی پڑھتے رہتے. اللہ کے بندو 50 نمازیں پڑھتے تو مزہ نہ آ جاتا، اور 24 گھنٹے کے اندر 50 نمازیں، ہر گھنٹے میں 2 نمازیں کم از کم، اور پھر وضو بھی کرنا ہے یا بلا وضو پڑھنی ہے، پھر کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، زندگی بھی ہے. تو جی ما کان ربک نسیا، تیرا رب مخلوق سے بے خبر تو نہیں ہے؟ کیا اسے خبر نہیں؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. 14 جس رب نے پیدا کیا ہے وہ اپنی مشین اور مخلوق کو نہیں جانتا؟ موسیٰ آ کر بتائے گا. تو یہ کہانی جو گھڑی ہے، تو جب میں پہلی دفعہ گیا نا تو علامہ سعید شمالی لیکچر دیا کرتے، تو ایک دن کیف فرضت الصلاۃ یہی کہانی سنائی انہوں نے. میں نے سوال کیا، میں نے کہا استاد اخبرنی کیف حدث هذه الحادثہ وكيف ان موسیٰ هو اعلم من اللہ سبحانہ وتعالی ثم من رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم كيف هذا؟ کہتا ہے استاذ القوم جہلا، القوم جہلا دا قل وتعاقل هؤلاء الجهلة اذا اخبرتهم بحقیقہ فیسبوک او یضربوک او یطردوک دع لهم دع قل وتعاقل. او میاں جاہل قوم ہے، خود بھی کھاؤ ہمیں بھی کھانے دو. ان کو حقائق سمجھاؤ گے جاہلوں کو؟ تجھے بھی ماریں گے مجھے بھی ماریں گے، چھوڑ ان کو، خود بھی کھاؤ ہمیں بھی کھانے دو. تو میں نے پوچھا کہ شیخ ما ہوا دینو؟ انا ما ملک فہد المفضل. میرا کیا مذہب پوچھتے ہو؟ میں تو ملک فہد پر جان قربان کرتا ہوں. تو میں نے کہا شیخ لو کنت فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان ابو جہل متغلبا علی الکعبہ والرسول مطرودا، کہ اگر وہ وقت ہوتا کہ ابو لہب کا قبضہ ہوتا بیت اللہ پر اور محمد صلی اللہ کو بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ ہوتی، ففی تلک الايام اذا كنت انت فمع من تكون انت؟ مع محمد مطرود بريد من الكعبة، اتكون معه او تكون مع ابي لہب؟ کہتے استاذ لا تسألني مثل هذه الأسئلة، توجه إلي الأسئلة كأني من الكفرة كأني من الكفرة. میں نے کہا لا يا أستاذ أنت لست من الكفرة ولكن أنت تسير سيرته. أنت تقول أنا مع الفهد لأنه متغلب على الكعبة، ولو كان أبو لهب متغلبا على الكعبة ونبينا طريد من الكعبة فأين كن أنت يا شيخ؟ أنت أخبر أنت أخبر تعال بعد صلاة العشاء معي وتعشى. یا تم باخبر انسان ہو، میرے ساتھ عشاء کے بعد آنا، تو فلاں جگہ میرا ڈیرا ہے مسجد حرام میں، تو وہاں ہم عشاء کے بعد شام کا کھانا کھائیں گے اور میرے ساتھ رہا کرو تعشى معي. تو میں نے کہا جزاکم اللہ خیر. تو خیر یہ کیا ہو گیا کہ وہ اسراء ہو گیا، اور اب اسراء ہوتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا. آئیے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسراء کیا ہے. 20/77 20/77 موسیٰ علیہ السلام کا اسراء کیا ہے؟ ابھی لاتا ہوں. ابھی روایتی کو ٹھیک کرتے ہیں، ابھی پورے پس منظر کو سمجھ لو پہلے. 20/77
سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77. موسیٰ علیہ السلام کا اسراء ہو رہا ہے. ہاں، اوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی فی البحر یبس. اب یہاں پر جو اسراء ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ آسمانوں پر لے جانا ہے. 20:77 وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي. ان اسر، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تم میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، عرش پر لے جاؤ. ہاں، ان کو ہجرت کروائی. یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کر ہجرت پر معمول ہوئے. اب 26/52 دیکھو. 26:52 ہجرت. اسراء جو ہے وہ ہجرت موسیٰ علیہ السلام. اب آیت 52 دیکھو. 26/52 26/52 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور موسیٰ کی طرف ہم نے وحی کی، ان اسر بعبادی انکم متبعون، کہ اے موسیٰ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ. اور یہ بات ذہن میں رکھ لو. کیا رکھ لو؟ انکم متبعون، کبھی قوم تمہیں چھوڑے گی نہیں. ہجرت بھی کرو گے تو تمہارا تعاقب کرے. یہ انتظام کر کے جاؤ، یہ انتظام کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کرتے ہیں اور غار ثور میں آ گئے، 3-4 دن باہر ہے، تو کیوں رہے؟ آپ کو پتا تھا کہ ایک دن میں تو میں مدینہ پہنچ نہیں سکتا اور یہ میرا تعاقب کریں گے. تو آپ ایک ایسے مقام پر چھپے تو ان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ وہاں ہو سکتے، اور وہ تلاش کرتے رہے. جب وہ تلاش کرتے کرتے تھک گئے تو پھر آپ وہاں سے نکلے. اور پھر بھی ایک عجیب منظر پیش آیا. آپ ایک مقام پر تھے تو ایک شخص آ گیا اور اس نے آ کر کہا کہ ابو بکر، تو ابو بکر ہے نا، اور یہ تیرے ساتھ آدمی کون ہے؟ انت ابو بکر ومن معک، یہ شخص تیرے ساتھ کون ہے؟ بتاؤ، سچ کہو. کیا کہو گے؟ یہ مجھے راستہ اگر کہو سچ تو جا کر مکے والوں کو بتا دے گا. اور جھوٹ صدیق نے بولنا نہیں، تو صدیق کیا کہتا ہے؟ ھذا رجل یہدین السبیل، یہ ایک انسان ہے، رجل ہے، یہدین السبیل، جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے. رجل یہدین السبیل، یہ راستہ دکھانے والا انسان ہے. اب اس کی عقلی سطح اتنی ہی تھی کہ یہ کسی جگہ جا رہا ہے، اس کو راستے کا پتہ نہیں ہے، تو یہ دلیل ہے، گائیڈ ہے. اور آپ کا مقصد تھا کہ دین اور دنیا کا راستہ مجھے بتانے والا امام ہے. تو یہ ہے صدیق، سچ بول رہا ہے. رجل یہدین السبیل. اب ہم ایک اور مقام دیکھتے ہیں. 44/23 میں یہی ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پھر اسی اسراء کے ساتھ آیا ہے. 44/23 یہ ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا، جو باہر کا جدا جدا ہونا تھا، اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا. پھر یہاں ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 23، 24/23 44/23 فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. 44 سورہ. لے جاؤ راتوں رات میرے بندوں کو اس مقام سے امن کی طرف، اور یاد رکھو انکم متبعون،